الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو راتیں اپنے رب کے حضور سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو دور رکھیے گا، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہوتا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ بلا شبہ جہنم تھوڑی دیر رکنے اور ہمیشہ رہنے دونوں ہی کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی خرچے میں تنگی سے کام لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی ایک خاص صفت یہ بیان کی ہے، ان کے دن بیان کیے، ان کی راتیں بیان کی، ان کی باتیں بیان کی، ان کے معاملات بیان کیے۔ اب ان پہ یہاں پہ ان کی معیشت، ان کا خرچ، ان کے مالی معاملات اور اقتصادیات کو بھی بیان کیا ہے، کیونکہ جب بندے رحمان کے بندے بن جاتے ہیں تو ان کی بندگی کی جھلک زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مسجد میں رحمان کے بندے ہوتے ہیں، بلکہ بندگی کی شان، عاجزی کا مقام، اللہ کی غلامی اور اس کی اطاعت ان کی زندگی کے ہر شعبہ، ہر پہلو اور ہر گوشے میں اتنی چھا جاتی ہے کہ دور سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی اس ایک آیت میں معاشی حوالے سے 3 خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ رحمان کے بندے جب بھی خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ فضول خرچی کیا ہوتی ہے یوں تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ فضول خرچی کی سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے اپنا مال ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہ ہو۔ وہاں پہ آپ 1 روپیہ بھی لگائیں گے
جہاں لگانا ہی جائز نہیں تو وہ فضول خرچی ہے۔ 100 روپیہ بھی لگائیں گے تو فضول خرچی ہے، 5-10 بھی لگائیں گے تو فضول خرچی ہے، کیونکہ وہ جگہ فضول ہے، وہاں لگانا تو جائز ہی نہیں ہے۔ ناچ پہ لگانا، گانے پہ لگانا، میوزک پہ لگانا، ڈانسنگ کلب پہ لگانا، شراب و کباب کی محفل پہ لگانا، عشق و معاشقے پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنا، حرام جگہوں پہ خرچ کرنا، یہ بدترین فضول خرچی ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بہت زیادہ خرچ کرنا تو جائز نہیں ہے، تھوڑا سا خرچ کر لیں تو جائز ہے، وہ تو جگہ ہی حرام ہے، وہاں خرچ کرنا ہی ناجائز ہے۔ تو وہاں آپ 1 روپیہ بھی لگائیں گے تو اس لیے فضول خرچی ہوگی کہ وہ جگہ ہی فضول ہے اور وہاں آپ کے لیے خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جو فضول خرچی ہے اس کو قرآن مجید میں تبذیر کہا گیا ہے بالخصوص، اور قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناجائز جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ تو شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان جس جگہ پہ خرچ کر رہا ہے وہاں خرچ کرنا جائز ہے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، جتنی خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرے۔ بالخصوص فضول خرچی کا یہ انداز ہمیں شادی بیاہ پہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ جتنے سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ اولاد کی ضرورت جتنے سے پوری ہو سکتی ہے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ بیوی بچوں کی ضرورت جتنے اخراجات سے پوری ہو سکتی ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا وہ فضول خرچی اور عیاشی شمار ہوتی ہے۔ فضول خرچی کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جگہ بھی جائز ہے، وہاں ضرورت بھی ہے اور آپ خرچ بھی ضرورت کے مطابق کر رہے ہیں لیکن اپنی حیثیت سے زیادہ کر رہے ہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ ایک بہت امیر انسان ہے اور وہاں وہ شادی کے اوپر کوئی 10 لاکھ 15 لاکھ خرچ کرنا چاہتا ہے اور وہ اربوں پتی ہے، تو ممکن ہے وہ اس کے لیے فضول خرچی نہ ہو، اور ایک غریب انسان شادی کے اوپر قرض کے بوجھ تلے دب جائے، صرف اپنی ناک رکھنے کے لیے مقروض ہو کے مر جائے اور زندگی بھر قرضہ ہی نہ اتار سکے، تو اس کے لیے وہ فضول خرچی ہے، کیونکہ اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کیا ہے اور اس وجہ سے وہ قرض کے نیچے دب گیا ہے۔ تو یہ فضول خرچی کی 3 بنیادی صورتیں ہیں۔ وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں، بدترین فضول خرچی ہے۔ خرچ کرنا جہاں ضرورت ہے لیکن ضرورت سے بڑھ کر، یہ عیاشی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور تیسری صورت کہ ضرورت کے مطابق ہی خرچ کیا لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کر خام خواہ قرضوں کے نیچے دب گیا ہے، محض لوگوں کے دکھاوے اور شہرت کے لیے اور اپنی بنائی ہوئی ناک رکھنے کے لیے، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اہل ایمان جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور وہ خرچے میں تنگی بھی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے۔ یہ اس سے متضاد رویہ ہے۔ بخیلی کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پہلی صورت بخیلی کی یہ ہے
کہ جہاں آپ پر خرچ کرنا واجب ہے وہاں آپ خرچ نہ کریں تو یہ بدترین بخیلی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، آپ دیتے نہیں، عشر فرض ہے، آپ دیتے نہیں، یہ بخیلی ہے۔ بچوں کی پرورش، بیوی کے اخراجات ادا کرنا فرض ہے، آپ دیتے نہیں۔ یہاں بھی انسانوں کے دو رویے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیوی بچوں کے اخراجات تو پورے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو فرض خرچے ہیں وہ نہیں پورے کرتے، وہ بھی بخیل ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر جو فرض خرچے ہیں وہ تو پورے کرتے ہیں، بیوی بچوں کے فرض خرچے پورے نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں یہاں کون سا ثواب ملنا ہے، اور حد درجہ بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ یہ بھی بدترین قسم کی بخیلی ہے۔ بندہ مومن کے اوپر جتنے بھی اخراجات فرض ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ اور عشر کے ہوں، اللہ کے حقوق اللہ کی راہوں میں دینے کے ہوں، یا وہ اخراجات جو اپنے بیوی بچوں کے فرض ہوں، اللہ دونوں جگہوں پہ خرچ کرنا ہی اس کے لیے صدقہ اور ثواب بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیوی کے منہ کے اندر جو تم نوالا ڈالتے ہو، اگر اس میں تمہاری نیت خالص ہے تو اللہ اسے بھی صدقہ بنا دیتا ہے۔ بخیلی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس حد تک بخیل واقع ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں پہ تو بہت بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، اور ان کی ہر فرمائش کو پورا کرتے ہیں، لیکن دینی ضروریات کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ یہ خالص شیطانی خیال ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی پہ لگاتا ہے اور فقیری سے ڈراتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں معاف بھی کرے گا، تم پہ اپنا فضل بھی کرے گا، یعنی اس صورت میں جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اہل ایمان عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگ دلی سے کام لیتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ کرنا اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، درمیانے راستے پہ ہوتے ہیں۔ ادھر فضول خرچ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بخیل کھڑے ہوئے، وہ درمیان میں چلتے ہیں، سوچ سمجھ کے، منصوبے کے ساتھ، اپنے حالات کے مطابق، اللہ کی راہ میں، گھر کی ضروریات پہ، دونوں پہ اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آدم کے بیٹے کے پاؤں اپنے رب کے سامنے سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اپنی عمر کہاں لگائی، اپنی جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کن جگہوں پہ خرچ کیا، علم جو حاصل کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو اہل ایمان اپنے مالی معاملات میں بھی یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔